شہید ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم آج پیمز اسپتال میں، اس کے بعد اس پر مختلف قسم کے بحث مباحثے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات، اور ان کا پھر آج دوپہر 2 بجے نماز جنازہ شاہ فیصل مسجد میں کے بعد پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا اعلان، اور اعلان کے بعد تیاریاں، اس کے بعد فیصل واوڈا کا عجیب و غریب، بہت ہی کمپلیکس، کنفیوزڈ، اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ اور ان پریڈکٹڈ کائنڈ آف جو پریس کانفرنس، اس کے خلاف کیا کچھ ایکشن لیا گیا، ان تمام باتوں پہ تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک۔ شہید ارشد شریف صاحب کی، جس کو اسی پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، اسی پاکستان میں اس کے خلاف جو ہے نا وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا تھا ظالموں نے۔ اینی وے حکومت کی طرف سے اس پہ کچھ تحقیقاتی کمیٹی جو کہ وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے کہ ہم نے تشکیل دی، اور وہ تحقیقات کریں گے، کینیا میں جا کے ثبوت اکٹھا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر پارٹی آئی تھنک سو، وہ یا ہر بندہ جسے آپ کہہ دے، وہ کریڈٹ بھی اپنے آپ کو دیتے کہ ارشد شریف شہید جو ہے نا وہ میرے قریب تھا، تو میرے ساتھ رابطہ میں تھا، تو اس کے ساتھ رابطہ میں تھا۔ یہ اس حادثے سے سانے سے پہلے کسی کے ساتھ اس قسم کے احساس، اس قسم کا سوچ، اور ان کے بچاؤ کے پھر اسی پاکستان میں ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا ہوا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ درخواستیں بھی دی تھی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کے باوجود بھی ہر قسم کے خط بھی لکھے گئے، سب کو معلوم بھی تھا، بھاگنے کے جو ہے نا وہ مشورے بہت مختلف جگہوں سے مختلف لوگ دے رہے تھے، لیکن اس ظلم کے خلاف اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کسی نے بھی اس کے بچاؤ کے لیے ساتھ نہیں دیا۔ اینی وے یہ سارے باتیں، سارے سوالات بہت سارے ہیں، لیکن میں اس پہ ڈیٹیل سے نہیں جاؤں گا۔ آج ان کے نماز جنازہ ہے، ان کی والدہ کے ایک جو ویڈیو کلپ آپ سب نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، ان کا صرف ایک ہی چھوٹا سا ایک ریکویسٹ ہے کہ سب جنازہ سے پہلے میرے گھر آ جائیں، یعنی ارشد شریف صاحب مرحوم کے گھر چلے جائیں، ماں جی نے کہا ہے، اور وہ یعنی ان کو تسلی ہوگی ماں کو کہ، اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ میں سارے شریک ہو جائے، تاکہ میرے بیٹے کے یعنی ارشد شریف کے، جو کہ پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے صحافت کی ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھنے والے ایک نڈر بے باک صحافی تھے، اور ان کو کیا کرے، ان کو اس طرح اس شان و شوکت سے، اس والہانہ انداز میں، اس محبت اور خلوص کے ساتھ انہیں، اور اس تعزیتی اظہار کے ساتھ اس کے آخری رسومات میں شمولیت کرے۔ یہ تو والدہ کے ایک وہ تھا۔ اس کے بعد میں ایک میسج تھا جو آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد میں بات کروں گا عمران خان کے لانگ مارچ کے، عمران خان کے اس حوالے سے لانگ مارچ کا جو پلان ہے، جو روٹ ہے، وہ جی ٹی روڈ کا روٹ، اور پھر مختلف اس کے اسد عمر صاحب نے جو ایک پلان ڈسکس کیا ہے، لوگوں کو کلیئرٹی دے دی ہے کہ ہم نے سیالکوٹ سے، پھر سمریال سے، پھر جیلم سے، پھر سو مینی ادرز، گجرات، گجراوالا، یہ سارے لاہور سے شروع ہو کے لبرٹی چوک سے، کل پرسوں جمعے کے دن لبرٹی چوک سے شروع ہو کے، اور اس طرح تمام شہروں سے جاتے ہوئے 4 نومبر کو، یعنی تقریباً ہفتہ لگ جائے گا اسلام آباد پہنچتے پہنچتے، ان تمام شہروں سے، تمام علاقوں سے، تمام سٹاپس سے، تمام اسٹیشن سے لوگوں کو یعنی اپنے ساتھ، اپنے جو یہ جلسے کی صورت میں، لانگ مارچ کی صورت میں، یہ جو ایک قافلہ ہے وہ رواں دواں ہوں گے، اور لوگ شریک ہوتے جائیں گے مختلف اسٹیشن سے، اور اس طرح 4 نومبر کو اسلام آباد، راولپنڈی پہنچ جائیں گے، اور ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ اینی وے اس پہ آج جو ہے نا ایک بہت ہی برے اثرات والے، ایک بہت ہی عجیب و غریب، بہت ہی کنفیوز، کمپلیکس قسم کے
ایک جو پریس کانفرنس وہ بھی میں اس کو پری پلانڈ کہہ دوں یا میں اس کو پلانٹڈ کہہ دوں یا میں اس کو ایک سازش کا حصہ کہہ دوں، میں کیا کہہ دوں، کیونکہ اس میں کچھ دبے ہوئے الفاظ میں جو ہم سمجھ رہے تھے یا جو تجزیہ کار سمجھ رہے تھے تو وہ کچھ دبے ہوئے الفاظ میں، اور کچھ چیزیں جو سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے، اور کچھ بالکل کھل کے سمجھ آ رہا تھا، کچھ بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں کنفیوزڈ اور کمپلیکس، اور میرے خیال سے اس کے ساتھ خود بھی اپنا ضمیر اور اپنے جو باڈی لینگویج اور اپنے جو الفاظ تھے وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آئی تھنک سو کہ یہ سڈن ایک تیار کیا گیا اور تیار کرایا گیا ایک وہ ایکٹنگ اور ایک کیریکٹر تھا جس کو اس ایکٹنگ کے لیے سامنے لانا تھا. بہرحال سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس سے انہیں نشانی آپ کو بتا رہا ہوں واضح کہ اس کو کیوں اس طرح کنفیوز اور اس طرح عجیب و غریب اور سازشی ایک پلانٹ کے ساتھ ایک کانفرنس کہا جا سکتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے غریدہ فاروقی اور جو ایک حنا پرویز بٹ ہے وہ جو پی ایم ایل این کے ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کے فوراً بعد دیکھے تو پھر اس کی جو شادیانے بجانے والے جو بڑے انکریجنگ اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نواز شریف اور مریم نواز اور رانا ثناء اللہ، وہ کہتے ہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے ان کے تمام باتوں کو، جبکہ ان کے تمام باتیں میرے خیال سے عمران خان کے لانگ مارچ جو ہے نا وہ اس کے ٹوٹلی تضاد اور اسی کے جو ہے نا وہ جس سے آپ کہہ سکتے کہ گولہ باری اس لانگ مارچ کی ایک بیانیہ اس پہ تھا، اور جس کی وجہ سے اس کو شوکاز نوٹس بھی ملا. اور شوکاز نوٹس کے علاوہ اس کو جو اسد عمر صاحب کے ابھی لاسٹ ٹائم ابھی 10 منٹ پہلے ایک ٹویٹ وہ آیا ہے، اس پہ اس کو پارٹی کی رکنیت سے معطل کر دیا گیا، اور اس کو شوکاز نوٹس کی 2 دن میں میرے خیال سے یا 4 دن میں اس طرح کچھ بتایا گیا کہ اس میں آپ اپنی ایکسپلینیشن دے دے، اپنی وضاحت دے دے اس شوکاز نوٹس کے جواب میں. تو وہ اور اپنے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے پی ٹی آئی کے، اس سے بھی اس کو ایگزٹ کر دیا گیا. ٹوٹلی پی ایم ایل این کا ایک جسے کہہ سکتے بیانیہ حکومت کو بھی بچانا، اور پھر کہنا کہ میں اتنا یہ ہوں تو اتنا وہ ہوں، تو وہ ساری باتیں آپ نے سن لی، میں دوبارہ دہرانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں کیونکہ ولاگ میں اتنا وہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جو تجزیہ کار کہتے ہیں، جو ہم نے سمجھا ہے اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے، تو ایک طرف ارشد شریف صاحب مرحوم کی شہید کی بہت زیادہ کلوز، آخری وقت تک اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں، دوسری طرف وہ ان کے گھر تک کبھی نہیں گیا، ان کے ماں جی، ان کے بچوں، ان کی فیملی سے ملا تک نہیں. مینز ایک طرف وہ کہتے بہت کلوز دوست تھا، دوسری طرف وہ کہتے کہ نہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مینز وہ کسی سیاسی اس سے نہیں بلکہ وہ کسی بڑے خاص ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ والے لوگوں کی وجہ سے اس کو اعتماد میں لے کے اس کو مروایا گیا اور وہاں کینیا لے کے گیا دبئی سے. تو اگر یہ سب کچھ آپ کو معلوم تھا تو پہلے آپ کیوں نہیں بولتے، پہلے آپ کیوں نہیں؟ تو دوسری بات وہ لانگ مارچ میں کہا جاتا ہے کہ خون خرابہ ہوگا اور قتل و غارت ہوگی اور جنازے ہوں گے. اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پی ایم ایل این والے اس پہ بہت خوش، تو اس کے بعد تمام ٹیلی ویژن پہ تمام چینلز پہ اس کو براہ راست دکھانا، ایک طرف پی ٹی آئی والوں کو پی ٹی وی سے اور باقی جتنے بھی چینل ہیں سما اور جی اور باقی جتنے ہیں تمام معاملات نشر نہ کرنا، ایون کہ اس کے حوالے سے نیچے پٹی بھی نہیں چلاتے، اور دوسری طرف لائیو نشر کرنے والے، براہ راست نشر کرنے والے جو ایک وہ تھا اہتمام تھا، اور پی ٹی وی سے لے کر جیو تک، جیو سے لے کر سما تک، سما سے لے کر سو مینی ادرس جو کہ اینٹی پی ٹی آئی اور اینٹی عمران خان ہے اور اینٹی ایون پاکستان ہے، پاکستانی عوام ہے، وہ سارے شادیانے بجا رہے تھے، وہ سارے براہ راست دکھا رہے تھے، ایک ایک لفظ، نہ کٹنگ، نہ ڈیلینگ، نہ دس نہ دیٹ، سب کچھ وہ دکھا رہے تھے. تو یا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو لانچ کیا ہے، یا پی ایم ایل این نے اپنے اس میں لے لیا اور اس نے اپنے پارٹی کا ایک یعنی وہ سمجھ کے عمران خان کے جو یا عوام کے جو ایک لانگ مارچ کا ہے اس میں ایک ڈر و خوف پیدا کرنا عوام کے دل میں. اور کل آج جو ارشد شریف صاحب کے جنازہ ہے، نماز جنازہ، اس میں لوگوں کو شرکت کرنے سے ڈرانے اور دور رکھنے کی کوشش، ایک سازش. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کی بات ہے. دوسری طرف
اسد عمر صاحب کہتے کہ یہ کون سے پارٹی کا منشور نہیں ہے، نہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسے وہ ہے، نہ پارٹی کا بیانیہ ہے، نہ بیان ہے، یہ ان کا اپنے ایک موقف ہے، اس نے جو بھی بولا اور ہم نے اسی وجہ سے اس کو پارٹی سے یعنی پارٹی رکنیت اس کی ختم کر دی۔ یہ عجیب و غریب ماحول پیدا کیا ہے، عجیب و غریب یعنی ٹائمنگ جو دیکھ لیں، اس ٹائمنگ پہ نو ڈاؤٹ شکوک و شبہات تو ہے۔ جب ان کو سب کچھ معلوم ہے، یہ ارشد شریف کے اتنے قریب تھے یا سپوز عمران خان کے اتنے قریب تھے، تو اس نے ان تمام چیزوں پہ اس سے پہلے کیا کوئی ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ پھر موبائل نکال کے پھر دکھانا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بار بار کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے، پھر حکومت انوالو نہیں ہے، تو کس نے سب کچھ کیا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اینی وے پھر کہتے کہ گولی بڑے قریب سے ماری گئی ہے، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، تو کیا نہیں ہو گیا تھا، وہ تمام معاملات کو ایک انکیپسولیٹ کر کے عجیب و غریب ایک ڈرامہ کے انداز میں بیان کر رہے تھے۔ تو یہ تھی آج تک کی ایک پیش رفت۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ الناصر۔